وہ اگر لکھ کر دیں کہ دوبارہ بغاوت نہیں کریں گے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن حجر کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ حجر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ آج کی نماز اور پہلے کی نماز میں فرق ہوگا۔ آج جلدی والی نماز پڑھوں گا، آج جلدی والی نماز پڑھوں گا، کہیں دشمن اہل بیت کے ذہن میں یہ خیال خطور نہ کر جائے کہ آج موت کو ٹالنے کے لیے تھوڑا نماز کو طول دیا۔ 3 چیزیں، میں فقط 2 چیزیں پڑھوں۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ 11 یا 12 جو دوسرے بندے تھے ان کے لیے معافی نامے کی گنجائش تھی، ان میں سے ایک اس کا بیٹا بھی تھا۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو۔ کہ بلا معافی نامے کی گنجائش موجود ہے، کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو۔ تو سامنے جو لشکر کا سالار تھا کہا یار عجیب بات کر رہے ہیں، بوڑھا والد جوان بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے معافی نامے کی گنجائش ہے اور کرے مجھ سے پہلے مارو۔ کہا اس نے ابھی تک دنیا کے رنگوں کو دیکھا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جب مجھے موت آ جائے تو مجھے مار دو، میرے موت کی وجہ سے ڈر جائے اور یہ علی کا در چھوڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مرے بھلے مرے، علی کے در پر مرے۔ موت آنی ہے ایک نہ ایک دن، تو علی والا وہ ہوتا ہے جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ پرواہ کرتا ہے تو اس چیز کی پرواہ کرتا ہے ان کے دروازے پر وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی اور بقا تب ہی تو ہے کہ جب ان کے نام پر موت آ جائے۔ دنیا کے نظر میں یہ مر رہا ہے، جو حسین کے نام پر مرتا ہے حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف بلانے آیا اور اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے امر سے۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اسود نامی ایک شخص تھا، سفید رنگ کا بہترین نسل کا ایک گھوڑا بیچ رہا تھا بازار میں۔ پاک پیغمبر کا گزر ہوا کا اسود یہ گھوڑا مجھ نبی کو بیچے گا؟ کہا میں کھڑا ہوں بیچنے کے لیے، کہ میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے رہا ہوں ایڈوانس، باقی بعد میں۔ معاملہ ہو گیا۔ پاک پیغمبر کے مسجد جب معاملہ ہوا اکیلے، جب واپس آئے تو صحابہ کرام ساتھ تھے۔ پیغمبر نے دیکھا اسود اسی گھوڑے کا کسی اور سے معاملہ کر رہا تھا۔ کہا اسود یہ تو ہمارا معاملہ ہو چکا تھا، کوئی گواہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کوئی گواہ ہے؟ اب جب معاملہ ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، وہاں سے حضرت حذیفہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر کا معاملہ ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ حذیفہ سے پوچھئے معاملے کے ٹائم پر یہ موجود تھے؟ کہا حذیفہ سے خود پوچھو۔ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے، میں نے خدا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خدا ہے۔ آپ نے کہا قیامت ہے، میں نے قیامت نہیں دیکھی۔ میں نے کہا قیامت ہے۔ آپ نے کہا موت ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا جنت ہے، آپ نے کہا پل صراط ہے، آپ نے کہا قبر میں سوال حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جب آپ نے خود کہا خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے مان لی، اس لیے کہ آپ نے کہا، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاملہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حذیفہ کہے کہ معاملہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حذیفہ گواہی نہ دے؟ اب مجھے کہنے دیجئے، افسوس ہے ان مسلمانوں کی فکر کو، جن جن چیزوں کو پیغمبر نے بغیر دکھائے منوایا، مسلمانوں نے انہیں تو مان لیا، جنہیں لاکھوں کے مجمع میں کبھی عید کے دن کاندھوں پر اٹھا کر دکھایا مسلمان بھول گئے۔ منوایا بن دیکھے، قیامت کو منوایا بغیر دیکھے، جنت اور جہنم کو منوایا بغیر دیکھے۔ جو مسلمان بغیر دیکھے ہوئے چیز
چیزوں پر تو اتنا ایمان لے آیا اور جن چیزوں کو دکھا دکھا کے منوایا. یا ایک اور لفظ کہہ دیجئے, ایک گروہ ہے ہمارے پاس جس کے جیب میں مسواک ہوا کرتا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. پوچھئے یہ کیوں مسواک یہاں رکھا ہے؟ گھر بھی رکھ سکتے تھے, جیب میں کیوں ہے؟ کہیں گے سنت رسول ہے. بھائی یہ سنت رسول ہونے کی دلیل اور روایت کتنے صحابہ سے ملی؟ 2 سے, 3 سے, 4 سے, 5 سے. جو 3 یا 4 یا 5 سے روایت ملے اس پر تو تم اتنا عمل کرتے ہو, جو لاکھوں کے مجموعے میں پیغمبر فرمائے اس سے منہ موڑ جاتے ہو. گھر کی بات یاد رہتی ہے, میدان کی بات بھول جاتے ہو. بھائی یہ وہ ہے کہ جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی اپنے آل اور اولاد کو کسی مشکل گھڑی میں, مشکل میں ساتھ لے آئے, سمجھ لو یہ حقانیت پر ہے. اس کی مثال مباہلہ, اس کی مثال مباہلہ. سامنے والوں نے کہا کہ دیکھو اگر اصحاب اور یاروں کو لے آئے تو مباہلہ کر دینا, لیکن اگر اولاد کو اور بیٹی کو لے آئے کبھی مباہلہ نہ کرنا. حق پر ہیں تبھی تو عزیزوں کو لا رہے ہیں. اور یا کسی عارف کا جملہ ہے کہ دیکھیں آیت میں گنجائش تھی, تم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے, تم اپنے نفسوں کو, ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے. کرنی ہے لعنت. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی گھر کی طرف دیکھا, اپنے گھر میں سے کوئی ایسا نہ ملا جو لے جانے کے قابل ہو. علی کے گھر کی طرف دیکھا, کوئی ایسا نظر نہ آیا جس کو چھوڑ کر جائے. جو چلنے کے قابل نہ تھا اس کو بھی آغوش میں اٹھایا. کہا جو بھی اپنے مشن اور مقصد میں اپنی بیٹی کو, بیٹے کو, بہن کو, اولاد کو لے جائے, سمجھو یہ حقانیت پر. حسین بھی کربلا میں بہن کو بھی لائے, بھائیوں کو بھی لائے, عزیزوں کو بھی لائے. بتلانا یہ چاہتے تھے کہ میرا مقصد حق ہے, میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شب عاشور امام حسین نے مہلت مانگی نہیں, مہلت دی, ابھی ہر رہا ہوا ہے آئے. یہ مہلت دی کہ ابھی ایک رات ہے, تم سوچو کس کے مقابلے میں کھڑے ہو. اور میرے عزیزوں یہ نمازیں جو ہیں, یہ نمازیں تب نمازیں ہیں کہ جب ان کی محبت ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک شعر آپ کی خدمتوں کے سامنے, تھوڑی توجہ کے ساتھ. شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے نکی پڑھاؤ نماز نکی قضا کیوں ہی پڑھی پوپ جنہی اگے ہی ہوتے. یہ کون تھے؟ یہ ہم لوگ تھے یا نہیں؟ شاہ عبداللطیف کی کسی اور گروہ پر نظر ہے. جب سعید آئے امام حسین کی خدمت میں, کہا مولا ایک مسئلہ شریعہ ہے. کہا سعید کیا؟ کہا مولا اگر کوئی کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹ دے, گنہگار تو نہیں؟ مولا نے کہا نہ فقط گنہگار نہیں, لائق اجر ہے. کہا مولا آپ بھی مثل کعبہ ہیں, پیٹ آگ کی طرف ہوگی, سینہ دشمن کی طرف ہوگا. مولا توہین تو نہیں؟ مولا فرماتے لائق اجر ہے. تیر چلتے رہے, دیکھا تک نہیں تیر کی طرف کہ ہم سے گزر کے حسین کو لگے. تیر کو دیکھا تک نہیں. اب یہاں سے سعید زمین پر آ رہے ہیں, وہاں سے حسین کی نماز ختم ہوئی ہے. آغوش فرزند بطول میں سر ہے سعید کا, آنکھوں میں آنسو ہیں. اسی منظر پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظر گئی. نکی پڑھاؤ نماز نکی قضا کیا. سعید رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا انہوں نے نماز پڑھی, میری نماز رہ گئی. مولا فرماتے ہؤلاء الذین قد صلوا صلاۃ وانت قد حفظت صلاۃ. یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے, تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. اب سورہ مبارک مومنین کی جا کر تلاوت کیجئے گا, وہاں پر مومنین کے اوصاف بیان کرتے کرتے جب خدا یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں. یہاں حسین سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. ہؤلاء الذین قد صلوا صلاتهم وانت قد حفظت صلاۃ. انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے, تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. نہ کی پڑھاؤ نماز نہ کی قضا کیاؤ. قضا تب ہونا جب ٹائم ملے, قضا تب جب ٹائم ملے. ہی پڑھی پوپ جن ہی اگے ہی اترے ہیں.
حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں، اذن شہادت ملے، اذن جہاد ملے، جنگ میں جائیں، تیر و تلواروں کو برداشت کریں، شہید ہوں، پھر وہاں یہ پہلے ہی وہاں کیا ہے؟ اور قبلہ ہم جنت کی لالچ میں ان سے محبت نہیں کرتے، یہ کربلا والوں نے ثابت کیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے، یہاں تک تم آئے تمہاری مہربانی، جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہی مقام ملے گا، چلے جاؤ یا رہو، دونوں صورتوں میں یہی مقام ملے گا۔ جس کو رہنا ہے رہے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اب بات چراغ کو خاموش کرو، شاید شرمندہ ہو رہے ہیں، لیکن جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا، پہلے تلواریں نیاموں میں تھی، اب گردنوں پہ آ گئی۔ فرزند رسول، یہ تو ایک جان ہے، 1000 جان آپ دلائیں، ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں گئے بھائی؟ مقام تو وہی مل رہا تھا نا، اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں آپ کی رضائے چاہیے، آپ راضی ہوں گے تو آپ کی اماں کی دعا ملے گی، ہمیں آپ کی اماں کی دعا چاہیے۔ اور آپ ہم یہاں جو آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ جناب سیدہ سے دعا مانگنے آتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی جناب سیدہ کے رجسٹر میں نام ہو جائے۔ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے کوٹ کوٹ کر علم دیا ہے۔ زکن زکا کہا جاتا ہے جو پرندہ کھاتا ہے نا، جو دانا پرندے کے منہ میں ہوتا ہے نا، وہ جو پرندہ چبا کے بچے کو دیتا ہے، اسے زکن زکا کہا جاتا ہے۔ آپ جانور کو کھلاتے کچھ ہیں، جانور دیتا کچھ ہے، جانور کو کھلاتے چارہ ہیں، دیتا دودھ ہے، لیکن پرندہ اتنا امین ہوتا ہے جو کھاتا ہے وہی بچے کو دلاتا ہے۔ امیر المومنین سمجھانا یہ چاہتے ہیں جو وہاں سے نازل ہوتا تھا پیغمبر اتنے امین تھے، وہی علم میری طرف منتقل کر دیا کرتے تھے۔ انہی کے دروازے پر آؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو اسے خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور خدا تک پہنچانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اگر خدا کی عظمت سیدہ بلندتر صلوات، دنیا نے لاکھ کوششیں کی ان کی زندگی میں کوئی قبلہ عیب ملے کہ ہم ان کو رسوا نعوذ باللہ کر سکیں، زمانے میں عیب تو نہ ملا۔ تہمت کی تیاریاں کی گئی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں واقعات کو، میرے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ قید خانے میں امام کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا گیا، رات وہاں گزار، صبح کو ملأ عام میں امراء کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ رات گزاری، وہ بیان کرتے ہیں جب رات کو وہاں تھی، امام پڑھ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ وروح، دیوار و در سے آواز آ رہی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ وروح۔ یہ جو دیکھ رہی تھی آئی کسی اور نیت سے سجدے میں رکھ کے یہ پڑھنے لگی سبوح قدوس رب الملائکۃ وروح۔ دوسرے دن جب یہ دربار میں پیش ہوئی تو سامنے والے نے کہا ہاں رات کیسے گزاری؟ کہا خبردار، جب گئی تھی فاحشہ تھی، اب تائبہ بن کے آئی ہوں۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی ان کی زندگی میں عیب ڈھونڈے، کوئی عیب نہیں ملا۔ عزاداروں، ایک لکھنؤ کا شاعر تھا، مرثیہ خان تھا، وہ مرثیہ پڑھا کرتا تھا، بہت مشہور تھا۔ اس کا ایک مرثیہ، خون برسا مگر نہ برسا پانی، آئے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی۔ وہاں کا ایک امیر بندہ تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی، یہ اس کے بعد گیا کہ میری بہن کی شادی کچھ قرضہ مل جائے، کہا میں جتنے پیسے کہو گے دوں گا۔
لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ مر جاؤں میں قبر میں اتر کر یہ مرثیہ پڑھنا ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، کیا پڑھنا ہے؟ خون برسا مگر نہ برسا پانی، ہائے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بیان کرتے ہیں چند عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق بیٹے ان کو لے آئے، جیسے ہی قبر میں یہ مرثیہ خان اترا، اس نے پڑھا خون برسا مگر نہ برسا پانی، ہائے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی۔ اس مرنے والے کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ سب پریشان، بیٹوں نے کہا یہ تو مر گیا تھا، یہ رو کیسے رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا ممکن ہی نہیں جس کے جسم سے روح پرواز کر جائے پھر وہ روئے۔ ڈاکٹر آیا، کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ فلاں چیز پڑھ رہا ہے۔ کہا دوبارہ پڑھو میں دیکھوں۔ کہا میں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ یہ دنیا سے جا چکا ہے۔ دوبارہ اس نے پڑھا خون برسا مگر نہ برسا پانی، ہائے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی۔ جب دوبارہ اس نے پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نا اس میں اتنا تو درد ہے، کبھی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتی ہے، یہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، جس نے کربلا کا منظر دیکھا نہیں، آپ اپنی مثال کو دیکھ لیجئے، آپ نے کربلا کا کوئی منظر دیکھا نہیں، فقط کربلا کا منظر سوچتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، امام زمانہ کے لیے ملتا ہے وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد میں تمہاری مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ آیت اللہ ایک وحید خلاصہ نکلتے، وہ بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کو 2 مرتبہ صبح و شام کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، کربلا کا منظر دکھلایا جاتا ہے، یعنی امام زمانہ صبح و شام دیکھتے ہیں کیسے میرے چچا کے بازو قلم ہو رہے ہیں، کیسے خیموں کو آگ لگ رہی ہے، کیسے سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، کیسے اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے، ذرا تصور کیجئے امام زمانہ کیسے رو رہے ہوں گے۔ اجرکم عند اللہ، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ فقط 2 سے 4 منٹ لوں گا آپ کے۔ آج میں اس کی شہادت کے جملے پڑھ رہا ہوں کہ جو بہت بڑا گنہگار تھا، کریم کے دروازے پر آیا، گناہ بہت بڑا تھا، رو کے کہا تھا حلی توبہ، کیا مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تھے نا تو ہر کا لشکر پہلے سے موجود تھا۔ کربلا میں تو پانی تھا نہیں، لشکر بہت پیاسا تھا، ہر سے بولا نہیں جا رہا تھا، گلا خشک تھا۔ مولا فرماتے عباس یہ بڑے پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا۔ مولا عباس نے ہر کو پانی پلایا، لشکر کو پانی پلایا، کہا یہ بھی جانور بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا۔ پانی پلا دیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، کہا ہر ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ پڑھ، میں یہاں نماز۔ اور کہتا ہے مولا اس سے بڑی کوئی عظمت والی نماز ہوگی کہ میں آپ کے پیچھے نہ پڑھوں۔ نماز پڑھ لی، نماز جیسے پڑھ کے حسین چلنے لگے تو لگام فرس کو ہر نے روک لیا، اب آگے نہیں جانے دوں گا۔ جیسے لگام فرس کو روکا، وہاں سے زینب کی آہو بکا شروع ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہر نے مولا کی سواری کو روکا ہے۔ کہا ہر کی اتنی مجال؟ اب امام حسین نے جو جملہ کہا ہے تاریخ اور مقتل میں جو بیان کیا گیا ہے، کہا ہر تیری اتنی جرت کہ تم میرے لگام فرس کو روکے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اور کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، لشکر کا سالار تھا نا۔ کہا حسین ان حالات میں، جن حالات میں تو ہے، اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسے بتاتا کہ کیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، تیری ماں زہرا ہے، میں تیرے والدہ کے خلاف کیسے کچھ بول
سکتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں یہی احترام سیدہ تھا جو حر کی نجات کا باعث بنا. ہاں عزادارو، لشکر کو روکا گیا، حسین نے خیمے لگائے، دن گزرتے رہے، پانی بند ہو گیا. اب دو روایتیں، ایک کہتے ہیں بیٹی تھی حر کی، ایک کہتے ہیں بیٹا تھا. میں نے بیٹے کا پڑھا ہے، علی نام تھا. جیسے خیمے میں آیا، سلام کیا، بیٹے نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا بیٹا میرے سلام کے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا بابا سلام کے جواب دینے کی فصل گزر گئی. کہا کیا ہوا، اتنے ناراض کیوں، خفا کیوں ہو؟ کہا بابا پوچھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بیٹا آ میرے ساتھ. خیمے سے باہر ایک جگہ پہ لے گئے، اشارہ کر کے کہا وہ کن کے خیمے ہیں؟ مرحبا مرحبا، اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے. کہا یہ کن کے خیمے ہیں؟ کہا یہ حسین کے خیمے ہیں. جب یہ سنا نا حسین کے، بابا ذرا غور سے سن تو صحیح، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اب جو حر نے کان لگایا، کوئی کہہ رہا تھا چاچا پانی، کوئی کہہ رہا تھا ماموں پانی. بڑے پیاسے ہیں، اور تڑپ گیا، اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان میں دیکھنے لگا. روایت کے جملے ہیں نا، ایک لمحے کا فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. وہ کیسا لمحہ ہو، آیت اللہ العظمہ آغا بہجت فرماتے ہیں وہ حر جیسا لمحہ ہو. ایک لمحے نے، ایک لمحے کی فکر میں کن کے مقابلے میں کھڑا ہوں. ایک طرف دیکھ رہا تھا مجھے انعام ملیں گے، دوسری طرف سوچ رہا تھا کہ کل اگر سیدہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں کیا منہ دکھلاؤں گا. ارے جانوروں کے پینے کے لیے تو پانی تھا، میری اولاد کے لیے پینے کا کوئی پانی موجود نہ تھا. عزیزو یہ طرف کیا، بیٹے کو کہا آ میرے ساتھ، تو بھی چل. آنکھوں پر پٹی بندوائی. بابا آنکھوں پر پٹی کیوں کا؟ انہی گناہگار آنکھوں سے حسین کو دیکھا تھا. میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لے رسی سے. بابا ہاتھوں کو کیوں کا؟ انہی ہاتھوں سے تو حسین کے لگام فرس کو میں نے روکا تھا. عزادارو یہاں سے حر چلے، وہاں رحمت للعالمین کے نواسے کی رحمت کلی کا عباس اکبر قاسم میرا مہمان آ رہا ہے، ذرا اس کا استقبال کرو. عزادارو عباس چلے، حضرت علی اکبر چلے. یا حر نے کہا کہ کسی کے قدم آپ کی آواز آ رہی ہے، آہدوں کی آواز آ رہی ہے. کہا حضرت عباس آ رہے ہیں. یا ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ میں رومال کو ہٹاؤں. کہا نہیں میں آقا کے پاس جاؤں گا. جیسے ہی آقا کے پاس جاؤں میرے آنکھوں سے پٹی کو کھول دینا. عزادارو جیسے ہی حضرت حر امام حسین کے قریب پہنچے، بیٹے نے کہا آ گئے اور رحمت کے قدموں میں اپنے آپ کو قدموں میں گرا کر کہا اے رحمت للعالمین کے بیٹے، اے رحمت للعالمین کی بیٹی کے بیٹے، حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ کو آسا ہے آپ کی والدہ کے شکست پہلوں گا، میں بڑا گناہگار ہوں، مولا مجھے بخش دیجئے. مولا کتنے کریم ہیں، کہتے میں نے بھی معاف کیا، بابا نے بھی معاف کیا، اماں نے بھی معاف کیا، نانا نے بھی معاف کیا، اور تیری مہربانی تو آ گیا. اجرکم عند اللہ. آپ نے بہت اچھا پرسہ دیا. اب حر کہتے مولا میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے زینب کو رلایا تھا، اگر اجازت ہو تو میں ان سے بھی معافی مانگ لوں. کہ عباس حر کو لے جا. اب جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، سلام کیا، کہا آقا زادی معاف کیجئے گا، میں بڑا گناہگار ہوں، میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. یا اندر سے آواز آئی، حر میں نے بھی معاف کیا، میں وعدہ کرتی ہوں اماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گی. میں اماں زہرا کو بتاؤں گی حر شرمسار تھا، حر شرمندہ ہو کر آ گیا تھا. اب یہاں سے یہ ماجرا ختم ہو. آیا مولا میں ہی سبب بنا تھا آپ کے یہاں رکنے کے لیے، بیابان میں رکنے کے لیے. اب مجھے اجازت دیجئے، سب سے پہلے میں جاؤں راہ کربلا میں شہید ہونے کے لیے. مولا فرماتے حر تو میرا مہمان ہے، مجھے معاف کرنا. جب دشمن بن کے آیا تھا میرے پاس پانی تھا، جب دوست بن کر آیا ہے میرے پاس پانی موجود نہیں ہے. جیسے ہی حر نے یہ لفظ سنے، کہا مولا میں نے ہی تو پانی بند کیا تھا، پانی کا نام نہ لیجئے، غلام شرمسار ہے. عزادارو یا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میرے بیٹے علی کو اجازت دے دیجئے. علی کو اجازت ملی. آخری جملے علی ابن حر کو اجازت ملی، جنگ کرتے کرتے گئے. یا ایک مرتبہ آواز ہے بابا میں گر گیا ہوں. تصور کیجئے کیل جوان ہے، ضعیف العمر باب ہے. ایک مرتبہ آواز سنی، کتنی تیزی سے گیا ہوگا.